دو لنڈن پلانز کے قصے جو ہیں نا وہ یہاں پہ چل رہے ہیں. ایک پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے, ایک مسلم لیگ نون کے پاس ہے. میاں صاحب بتاتے ہیں کہ وہ جی 2014 میں عمران خان, طاہر القادری اور جنرل ظہیر الاسلام اور جو پرویز الہی صاحب ہیں وہ لنڈن گئے اور پھر اس کے بعد دھرنا شروع ہو گیا. عمران خان بتاتے ہیں کہ جی تحریک عدم اعتماد آئی, باجوہ صاحب نے میاں صاحب کے ساتھ مل کر پلان کیا اور مجھے حکومت سے نکال دیا. سر یہ ہم قصے ہی سنتے رہیں گے یا آپ کے خیال میں اس کا کوئی حساب بھی ہوگا تاکہ ان چیزوں سے باہر نکلیں؟ شکریہ پارس. دیکھیں بنیادی بات جو زین بھائی کہہ رہے تھے, زین قریشی صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں, عقیل ملک صاحب میرے بڑے پرانے دوست ہیں. مسئلہ یہ کہ ہم مداخلت سبھی چاہتے ہیں لیکن اپنی اپنی مرضی کی مداخلت. بالکل کوئی اس بات پہ ایگری کرنے کو تیار نہیں کہ اس مداخلت کا راستہ روکنے کے لیے وہ مل بیٹھیں. آج میاں نواز شریف نے کہا نا مل بیٹھیں, ماضی میں بھی کہا مل بیٹھیں. عمران خان صاحب مل بیٹھنے کو تیار نہیں, آج بھی کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا, ملک کی سیاسی جماعتوں سے وہ بات نہیں کرنا چاہتے. لیکن کیا پی ٹی آئی کے دور حکومت میں جو دوسری جماعتیں بات کرتی ہیں وہ نہیں جاتی رہی اسٹیبلشمنٹ کے پاس اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے؟ میں نے اس لیے آغاز میں کہا تھا کہ دونوں جماعتیں چاہتی ہیں, ساری جماعتیں. تو یہ نہیں سیکھ رہے نا سبق, اس کا مطلب بالکل نہیں سیکھ رہے. یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری مرضی کی مداخلت ہو, جب ہمیں ضرورت پڑے تب اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرے, جب ہمیں ضرورت نہ پڑے پھر اسٹیبلشمنٹ دوسرے کا ساتھ نہ دے. عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے خلاف ایک تحریک شروع کی. انہی پارٹی کے صدر پرویز الہی صاحب سٹیج پہ بیٹھ کے کہا کرتے تھے میں قمر باجوہ صاحب کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا, انہوں نے ہمارے لیے بڑے کام کیے ہیں, ہمیں اقتدار میں لے کر آئے. مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں کبھی سبق نہیں سیکھیں گی. میاں نواز شریف نے آج جو کچھ کہا پہلے بھی کہتے رہے. میاں نواز شریف کو دکھ اس بات کا ہے کہ جس طریقے سے مجھے نکالا گیا, یہ مجھے ایک پورا سیریز چلی میرے خلاف 2010 سے شروع ہوئی جس کا انجام پہنچا میاں نواز شریف کو عدالتی طریقے سے نکالنے کا. انہیں اس بات کا افسوس ہے کہ مجھے ایسے نہیں نکالا جانا چاہیے تھا. عمران خان صاحب کو افسوس ہے کہ جب عدم اعتماد کی تحریک آ رہی تھی اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ دیتی, وہ کہتے ہیں انہوں نے کھلم کھلا کہا, ان کی تقاریر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر کسی کی سازش کا حصہ نہیں تھی تو عدم اعتماد روک سکتی تھی. اب بیان نکال کے چلا عمران خان صاحب کا, یعنی وہ کہتے ہیں کہ فوج میرے خلاف اراکین اسمبلی کو روکتی کہ وہ عدم اعتماد کے حق میں ووٹ نہ ڈالیں. اس لیے یہ سیاستدان آج کے اگر یہ سمجھیں کہ یہ مداخلت ختم کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں یہ عوام کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں اور اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں. اور پھر احتساب کی بات بھی نہ کیا کرے گا, اور آپ کو لگتا ہے کہ احتساب کے بجائے سمجھوتے زیادہ کیے نون لیگ نے. میں آپ سے ایک گزارش کروں, اس میں کوئی شک نہیں, زین قریشی صاحب بھی اتفاق کریں گے, عقیل ملک صاحب بھی. نواز شریف پہ آپ سیاسی طور پہ لاکھ اختلاف کریں, آپ برا بھلا کہیں نواز شریف کو. نواز شریف نے ترقی کے ایک سفر کا آغاز کیا تھا جس کا آج انہوں نے دکھ کا اظہار کیا کہ میں نے موٹر ویز بنائی اور مجھے کہا گیا کہ یہ پیسے ضائع کر رہا ہے, اور پھر مجھے نکال دیا گیا. پھر ایٹمی دھماکے میں نے کیے, ملک میں مارشل لا لگ گیا. ترقی کا راستہ روکا جاتا رہا ہے, لیکن پھر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے یہ طے کر لیا کہ وہ کسی کو سڑکوں پہ آ کے اقتدار سے نہیں نکالیں گے. تو عمران خان صاحب میدان میں آ گئے. عمران خان صاحب نے طاہر القادری صاحب نے مل کے جو کچھ اسلام آباد میں کیا, آپ نے دیکھا سارا کچھ. اس وقت کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ آپ کس کے کندھے پہ سوار ہو کے آ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب خود کہا کرتے تھے کہ میاں نواز شریف کو نکالنے کا فیصلہ ہو چکا ہے, اب ان کا سیاسی کوئی مستقبل نہیں ہے. یہ عمران خان صاحب کی گفتگو ہوا کرتی تھی. سر ویسے پیپلز پارٹی نون لیگ نے کب یہ طے کیا تھا کہ اب ہم نے کسی کو سڑکوں پہ نہیں آنے دینا؟ جس دن عمران خان دھرنا لے کے اسلام آباد پہنچے تھے, پیپلز پارٹی نے میاں نواز شریف کو پیغام دیا تھا کہ آپ دھرنے کے نتیجے میں اگر آپ کی حکومت جائے گی. میمو گیٹ اس کے بعد نہیں ہوا تھا. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں میمو گیٹ پہ 100 چیزیں آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں اس کی چیزوں پہ, لیکن پیپلز پارٹی کو آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا. پیپلز پارٹی نے کہا فیصلے پارلیمنٹ کے اندر ہوں گے. میاں نواز شریف اگر آپ کو دھرنے کے نتیجے میں نکالا گیا, ہم پارلیمنٹ میں کھڑے ہوئے آپ کو نکالیں گے. میرے خیال میں میاں نواز شریف چاہتے تھے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے. پیپلز پارٹی نے ساتھ دیا اور میاں نواز شریف نے کوشش کی عمران خان صاحب کو. دیکھیں ان کے بڑے درینہ تعلقات رہے ہیں. 2008 تک تو یہ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے جس نے بائیکاٹ ہوا تھا, میں خود اس میٹنگ میں موجود تھا, جب خان صاحب یہ کہا کرتے تھے اگر میاں نواز شریف اس ملک میں نہ ہوتے ملک میں ترقی نہ ہوتی. آپ وہ نکال وہ بھی چلا سکتی ہیں آپ, جس میں خان صاحب تقاریر کیا کرتے تھے. اگر عمران خان یعنی اگر میاں نواز شریف کا دور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں حکومت کا نہ ہوتا, اس ملک میں ترقی نہ ہوتی. خان صاحب تسلیم کرتے تھے. لیکن پھر خان صاحب کو جب کہا گیا ہم دونوں سیاسی جماعتوں کو ختم کریں گے, آپ کو لے کر آئیں گے, خان صاحب نے ساری جمہوری قدریں اٹھا کے پھینک دی اور خان صاحب اس سیڑھی پہ چڑھ کے اقتدار میں آ گئے. آج جو زین صاحب بات کر رہے ہیں کہ جی ہمیں آگے بڑھ جانا چاہیے, نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں مجھے آپ نے کان سے پکڑ کے نکلوایا, میرے خلاف آپ نے پوری مہم چلائی, میری کردار کشی کی, میری بیوی مر گئی, میری ماں چلی گئی, میرے باپ کے جنازے پہ میں نہیں آ سکا اور آپ مجھے نکالنے والوں میں شامل ہیں. آج اب کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ مل کے آپ کو نکال کے اقتدار میں ڈالوں. عمران خان کو بھی کچھ ایسے ہی تحفظات ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے نکال دیا. میں وہی کی گزارش کر رہا ہوں. اب دیکھیں اب وہ چرخی جو پہیہ الٹا گھوم چکا ہے. آپ اب کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب یہ کہیں کہ جی ہمارے ساتھ جو کچھ خان صاحب نے کیا اب خان صاحب نکلیں اور لا کے اقتدار میں ہمارے اوپر بیٹھ جائیں. اس لیے آج مداخلت میاں نواز شریف کو یا مسلم لیگ
नून को ये मुदाखलत कबूल है, जैसे पीटीआई को मतलब कि जिनको एहतसाब की वो बात करते हैं वो सिर्फ तकरीरों की हद तक है, उनका एहतसाब नहीं हो सकता है। मुशर्रफ साहब एहतसाब कर सके थे, नहीं कर सकते नहीं हो सका था तो फिर आवाम के सामने तकरीर में मियां क्यों नवाज बातें की शरीफ को जाती हैं? 2017 के बाद ये बात समझ आ गई थी और वो इस बात को कहा करते थे कि जिस तरीके से मुझे निकाला गया है इस तरीके से मुझे वापस लाना पड़ेगा। क्यों ये बातें करते हैं, फिर भूल जाए ना इन चीजों को, क्यों माजी को साथ लेके चलते हैं? आज टॉक शो नहीं करना था आपने? अच्छा, हमें टॉक शो के लिए किया अगर तकरीर ना हो, अगर वो आगे वे फॉरवर्ड बात करते हैं, क्या आगे इस की बात बात से करते? दोनों मेरे भाई इत्तेफाक नहीं करेंगे इस मुल्क के अंदर जितना एहतसाब का निजाम है अयूब खान से लेके आज तक वो विक्टिमाइज करने के लिए इस्तेमाल हुआ है, पोलिटिसाइज हुआ है हमेशा से, कभी आज तक अक्रॉस द बोर्ड इस मुल्क में एहतसाब नहीं हुआ और सियासतदान नहीं करना चाहते। मैं उसकी वजह बताता हूँ आपको, 1 मिनट में खत्म कर दूंगा बात। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफों में कितने लोग हैं जिनके खिलाफ केसेस थे, जिनको इमरान खान साहब खुद कहा करते थे इन चोरों डाकुओं के साथ मैं कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं हारता रहूं, बार बार हारता रहूं, इनको कभी टिकट नहीं दूंगा। वो इख्तिदार के अंदर आए और अगर आज भी पार्लियामेंट के अंदर आप गिनती करना शुरू कर दें जहन कुरैशी साहब से, देखिएगा कितने लोग कहां से आए हुए हैं। अच्छी बात है, पीपल्स पार्टी आधी तो कम अज कम पीटीआई के अंदर। मियां साहब ने कहा 2014 में वो गए, देखें उस वक्त मियां साहब की सबने तारीफ की थी। आपके ख्याल में कि आज भी ऐसा नहीं हो सकता कि मियां साहब जो हैं वो ये डिसाइड कर लें, अडियाला जेल खान साहब से जाके मिले और खान साहब भी दीगर सियासी जमातों को इस काबिल समझें, एक सियासी हकीकत समझे और उनसे बात कर सकें, आगे बढ़ने की ये बात कर रहे हैं ना, तो आपको बड़ी अच्छी बात है, खबर सब मिल के बैठे। आज तीनों सियासी जमातें ऐलान कर दें कि जो कुछ हुआ माजी का आज के बाद हम उसको भूल जाते हैं और आज के बाद हम तय करेंगे इलेक्शन जो होंगे शफाफ होंगे, हम किसी को आवाज नहीं देंगे, किसी को पुकारेंगे। बड़ी आइडियल बात है, बहुत अच्छी सूरत हाल हो सकती है, लेकिन ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर कौन करे, कोई किसी के ऊपर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं।